تو یہ ہمارے طوطوں کبوتروں اور کبوں کے جو ماموں جان ہیں، یہ تو ساری شریعت کو لتاڑ رہے ہیں، پورے قرآن کریم کے احکامات کو لتاڑ رہے ہیں۔ وہ کبھی قرآن کے خلاف بھی اجتہاد ہوا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابل بھی اجتہاد ہوا۔ اجتہاد کی اجازت تب ہے کہ جب دلائل شرعیہ کسی کو میسر نہ ہوں اور حالات کی سنگینی ایسی ہو کہ امت حرج میں پڑھ رہی ہو، تو اس وقت اجتہاد کی اجازت ہے صرف۔ اور اس اجازت کو آپ لوگوں نے جناب والا بنا لیا ہے کہ جناب وہ مجتہد مطلق ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اپنے مجتہد کے اندر وہ علمی لیاقت تو پوری کرو جو قوائف علمی ہیں ایک عام مجتہد کے لیے۔ یہ تو بہت بڑا اجتہاد ہے نا، اس اجتہاد نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں۔ یہ ہے اجتہاد۔ شرم آنی چاہیے مولویوں تمہیں، پتہ نہیں کس دن تم پیدا ہوئے، شرم والے دن پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو شریعت کو توڑے، واہ 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 واہ، وہ مجتہد ہے۔ اور شریعت کے محاسن کی تشریح کا نام اجتہاد ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اجتہاد کو مذاق ہے؟ یہ وہی بات ہے، من ترا حاجی بگویم تو برا ملا بگو، یہی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ نبوی دین کا ایک تسلسل ہے اور یہ پورے 30 سال تک یہ چلا آیا ہے۔ اور اموی دین کا فیصلہ میں نے ایک ہی مقدمہ سامنے پیش کیا، حجر بن ادئی کو جس وقت پیش کیا گیا، جرم کیا تھا کہ یہ حکمران وقت وہ مغیرہ بن شعبہ جو شراب پی کر نمازیں پڑھا دیا کرتا تھا، اور وہ ہر موقع یہ خوشامدی تھا اور اس قدر خوشامدی تھا کہ یہ اپنی کرسی کی بقا کے لیے اس نے یزید جیسے ملعون کی حکومت کا مشورہ دے دیا معاویہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب بھی معاویہ آتا ان کے یعنی وہ انسپیکشن کے لیے یا کسی معاملے کے لیے، تو یہ خطیب کھڑے کر دیا کرتا تھا، مولوی خرید کر کے تم علی پر لعنت کرنا ہے اور علی کو گالی دینا ہے، جس سے معاویہ کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے اموی دین، جو رسول کو گالیاں دے، وہ جو رسول اور آل رسول کو گالیاں دے، سب وہ شتم کرے، لعنت کرے، یہ ہمارے ملاؤں کا دین ہے جو آج اس کی عرس منائے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اسی بنیاد پر ان کو شرم نہیں آتی۔ عرسوں کے لیے تو ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا منایا جاتا ہے جس کے علمی، اخلاقی، روحانی کوئی کردار ہوں، جو ترغیب اور ترہیب اور ذکر فکر کی باتیں ہوں۔ تو کون سا ایسا وصف تھا یزید کے باپ کا جس وصف کی بنیاد پر ان کو عرسوں کی تکریم بخشی گئی؟ بتائیے نا، کیا بتاؤ گے آپ عرس کے اندر اس کی کارگزاریاں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو تلچھٹ کرنا، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ صحابہ کی توہین کرنا، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اہل بیت کی توہین کرنا، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور مال مفت دل بے رحم، بیت المال میں خیانت کرنا، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ رشوت کا بازار گرم کرنا، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور جناب والا سود، شراب، جتنی بھی شریعت کا سٹرکچر تھا، شریعت کے ہر نظام پر جو ہے پانی پھیر دینا اور ہوا و ہوس کے سارے نظام کو برقرار رکھنا، یہ بتاؤ کہ اس کے اندر ان کی جو ہیں عظمتیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے مولویوں تمہیں، پر شرم والے دن لگتا ہے تم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ایک نام اور بھی ہے ان کا، یعنی معاویہ کا ایک بھائی تھا یزید، وہ بھی گورنر رہا ہے شام کا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر، اسٹیبلش ہسٹری کے اندر اس کے بارے میں وہ اچھے الفاظ موجود ہیں کہ وہ دیانتدار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں، جس کے اندر کوئی خوبی اور خصلت موجود تھی۔ اس کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی یہ ملوانے پیش نہیں کر سکتے، اور جس نے سارے الہی نظام کو برباد کیا ہے اس پر حدیثوں کے تمہار، معاویہ منی و انا منہ، میں معاویہ سے ہوں، معاویہ مجھ سے ہو، او خدا کا خوف کرو۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی عدالت ہی دیکھ لو، جب عدالت میں پیش کی جاتا ہے حضرت حجر بن ادئی کو، تو پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ جی کہا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو علی پر لعنت نہیں کرتا۔ یہ ہے مقدمہ۔ مر جاؤ مولویو، شرم نام کی کوئی شے ہے تم میں؟ تو عرس بناتے ہو بے شرمو، وہ خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ یہ مقدمہ ہے، یہ الزام ہے ایک صوفی صحابی پر، اور الزام کیا ہے کہ یہ علی کو گالی نہیں دیتا، اس پر لعنت نہیں کرتا۔ اب وہ جو عادل حکمران ہے آپ کا، وہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وہ حجر بن ادئی کو سنتا نہیں ہے۔ سننا چاہیے نا، مدعی کو بھی سننا چاہیے، مدعے کو بھی سننا چاہیے۔ اب وہ فیصلہ کیا کرتا ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو سر عام علی پر لعنت کرو، جان بچ جائے گی۔ یہ ہے اجتہاد، یہ اجتہاد ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے تم مولوی اور رسول خدا کو جب تمہارے منہ کو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب تمہارے چہروں کو اللہ اپنے غضب سے سیاہ کر کے پیش کرے گا کہ یہ وہ ہیں جو دین میں رخنہ انداز تھے، دینی نظام کو تلچھٹ کرنے والوں کی تکریم میں جلسے کیا کرتے تھے، اور دینی نظام کی بحالی کے لیے قربانی دینے والوں کے جناب والا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کبھی عمار بن یاسر کا نام بھی لیا ہے؟ نہیں لیتے۔ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کے ننیال ننگے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں لیتے حضرت خبیب بن ارت کا، حضرت زید بن، یعنی کسی کا نام اس لیے نہیں، حضرت بلال کا عرس نہیں منایا جاتا، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تقریم میں ہاتھ باندھ کر کہا کرتے تھے سیدنا بلال
ہم یہ جو ہیں بلال ہمارے سردار ہیں، کبھی بلال کا بھی عرس منا لیا کرو، عرسوں کا اگر شوق ہے تو۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ اموی دین سارے کا سارا، یعنی کوئی ایک شخص کوئی ایسی جہت بتا دے اموی دین کی، یہ 90-92 سالہ ٹائٹل جو ہے جس کے اندر اسلام کی یا امت کی عظمت میں کوئی کردار دیا گیا ہو، ایک حوالہ نہیں ہے۔ جتنا بھی حوالہ ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ مذاق، دینی حرمتوں کی پامالی، اصحاب رسول کی توہین، اہل بیت رسول کی توہین، اور دینی قدروں کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، مدینۃ الرسول کی توہین۔ یہ توہین سے ہی شروع ہوتا ہے اموی دین، اور توہین پر ہی آ کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و احسان سے